عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. سبحان اللہ. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب سبحان اللہ. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان سبحان اللہ. ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سبحان اللہ. قال الله تعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان اللہ. انتہائی واجب الاحترام سادات اعظام علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام منتظمین اور دور دراز کے علاقوں سے اس محفل کو سجانے کے لیے سبحان اللہ. اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سننے اور سنانے کے لیے سبحان اللہ. تشریف لائے ہوئے تمام عشاقان کرام اور عزیزان گرامی قدر اور منتظمین مسجد حاضر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، سبحان اللہ. اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت میں پیدا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کرنے والے، صحابہ کرام کا ادب کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، کیا بات ہے. اولیاء، صلحاء اور صوفیاء کے ساتھ محبت اور ادب کرنے والے اور ان کی راہ چلنے والوں میں شامل فرمایا. سبحان اللہ. مجھے پتہ چلا یہ سال ہر سال سے یہ محفل میلاد ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ محفلیں جو اس طرح گاؤں کی سطح پر چھوٹی چھوٹی تنظیمات بنی ہوتی ہیں، کوئی میلاد کمیٹی ہے، کوئی انجمن غلامان مصطفیٰ ہے، اعلیٰ حاصل قیاس، ان ناموں سے جو ہیں یہ بہت بڑا کام کر رہی ہیں. یہ میلاد کمیٹیاں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اگلی نسلوں تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے سائے رکھے. اب سال ہر سال سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں. مجھے کافی ساری باتیں کہیں گئی ہیں، میں اینڈ پہ اس کو بیان کروں گا، لیکن میں اس سے پہلے کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. جس نبی کا ہم میلاد کرتے ہیں اس نبی کی کچھ تعلیمات کو بھی اپنانا چاہیے. سبحان اللہ. میں یہ چاہ رہا ہوں چند ایسی باتیں جو اس وقت مسلمان ان کے اندر سے بالکل ختم ہو چکی ہیں اور نکلتی جا رہی ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہے، ایک وقت تھا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے
5 بر اعظموں پر سیاسی حکمرانی اور غلبہ عطا فرمایا تھا، اور 5 بر اعظموں پر یہ حکمران تھے اور لوگ غیر آ کے ان سے لینے والے تھے اور یہ دینے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ محمد بن قاسم کا سندھ میں آنا اور طارق بن زیاد کا اندلس میں جانا، یہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی کہ مسلمانوں سے مدد طلب کی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس دور میں مسلمان جسد واحد کی طرح تھے، ٹکڑوں میں نہیں بٹے تھے۔ حضور علیہ السلام کی غلامی اور محبت نعروں میں نہیں تھی خالی، سبحان اللہ۔ صرف محفل کے اندر نہیں جاگتی تھی، یا سال کے بعد جب میلاد آتا یا کوئی ایونٹ آ جاتا تو اس وقت محبت صرف انگڑائی نہیں لیتی تھی، یا صرف محفل کے اندر نعرے لگانے تک محبت محدود نہیں تھی، بلکہ محبت انسان کے، حضور علیہ السلام کے غلام کے زبان سے غلامی رسول کا نعرہ تھا، اور اس کا ذائقہ قلب بھی چکھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ روح میں، قلب میں، باطن میں حضور علیہ السلام کی محبت سمائی ہوئی تھی۔ اس دور میں ہزاروں میل دور بھی کوئی مسلمانوں کے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا تھا، 100 مرتبہ سوچتا تھا کہ اگر گستاخی کی تو اسی کی سرزمین پر اس کا سر کٹا جائے گا۔ اس وقت تعداد میں تھوڑے تھے، تعداد زیادہ نہیں تھی، مگر ایمان، اظہار و قربانی، محبت، اخوت، صبر، استقلال، استقامت، اخلاق حسنہ کی اعلیٰ اقدار، قولوا للناس حسنا کے پیکر، یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی مسلمان میں چلتے پھرتے نظر آتی تھی، سبحان اللہ۔ اور کتابوں میں بند کر کے طاقوں کی نظر نہیں تھی۔ تو اس وقت کسی کو جرأت نہیں تھی ہمارے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرنا۔ آج تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 2.25 ارب کے قریب ہے۔ کتنی؟ 2.25 ارب کے قریب ہے، اور 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ماشاء اللہ۔ حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب مدث اللہ العالی، میں نے پہلے عرض کی نا کہ ہمارا یہی طرہ امتیاز ہے کہ ہم صوفیہ کا ادب کرنے والے لوگ، اولیاء کو ماننے والے، بحمداللہ تعالی۔ میں عرض کر رہا تھا 57 ممالک ہیں، اور ہر سال 2 سال کے بعد بیرونی دنیا سے کوئی بدبخت اٹھتا ہے، ہمارے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، کبھی معاذ اللہ کوئی کارٹون استغفر اللہ بنا دیتا ہے، لعنت اللہ علیہ، اور کبھی کوئی فلم پکچرائز کر دیتا ہے، کبھی کوئی بکواس کر دیتا ہے۔ اور اب ہماری حالت یہ ہے کہ عشق محفلوں کے اندر نعروں میں ہے، محبت سال کے بعد گلیاں بازار سجانے کا نام ہے، محبت سال کے بعد دیگیں پکانے کا نام محبت بنا دیا گیا ہے، اور ٹوٹلی کردار حضور علیہ السلام نے جو عطا کیا تھا وہ خالی ہے۔ کردار نام کی شے کوئی نہیں ہے مسلمان کے پاس،
اس لیے اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اب یہ دلوں کے اندر وہ چیز جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور قرآن مجید پکار پکار کے آیتوں میں کہہ رہا، سبحان اللہ، وہ کردار اندر نظر نہیں آ رہا، وہ کردار اندر نہیں ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی بات کرتے ہیں، آج حضور کے میلاد میں حضور کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں اور بڑی اہم شے جو اس وقت ہر دوسرے بندے کے اندر نظر آتی ہے، سبحان اللہ، ہر دوسرے بندے میں آ گئی ہے، میں اسے تھوڑا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اس امید کے ساتھ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس التجا کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ شے پیدا فرما دے اور ہمیں اصلاح عطا کر دے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ نماز کے حوالے سے پڑھی ہے اور 2 آیات سورہ حجرات سے پڑھی ہیں، وہ کردار کے حوالے سے پڑھی ہیں۔ پہلے میں نماز کی بات کر رہا ہوں، اس کو لے رہا ہوں۔ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور عشق جہاں ہوتا ہے نا، عشق کی کچھ واردات ہوتی ہے، عشق کا کچھ اثر ہوتا ہے، عشق شور کا نام نہیں ہے، عشق اونچی اونچی نعروں کا نام نہیں ہے۔ عشق کہتے ہیں، عربی کا مقولہ ہے العشق نار، عشق ایک آگ ہے، عشق ایک آگ ہے، یحرق ما سوا المحبوب، جسے لگ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، آگ یہاں لگ جائے، پوچھتی ہے آپ سے جلاؤں کہ نہ جلاؤں؟ جی نہیں پوچھتی، جلا دیتی۔ وہ پوچھے گی یہ آپ کے کپڑے بڑے پیارے ہیں اور بڑے حسین ہیں، تو جلاؤں کہ نہ جلاؤں؟ نہیں، بشرط کہ آگ لگ جائے پھر چھوڑتی کچھ نہیں، ایسا ہی ہے نا۔ لہٰذا عشق کسے کہتے ہیں، اس کی واردات یہ ہوتی ہیں کہ یحرق ما سوا المحبوب، وہ محبوب کے سوا سب کچھ جلا کے راکھ کر دیتی، حتیٰ کہ خود اپنا آپ بھی جل جاتا ہے عاشق کا، اور وہ بولتا ہے رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ ہی رانجھا ہو، آنکھوں نی میں رانجھ ماہی تہیر نہ آنکھوں کوئی۔ یہ ہے عشق، عشق ناروں کا نام، اور عشق ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، تعصب کا نام اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا نام، اس کو عشق نہیں کہتے۔ اب قرآن مجید حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ سبحان اللہ، گویا دین ایک عمارت ہے اور اس عمارت کو قائم کرنے والی نماز ہے۔ یہ حدیث سامنے رکھ لیں۔ اب آ جائیں آیت کی طرف۔ قرآن مجید نے کہا ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا منع کرتی ہے، روکتی ہے، کس سے؟ 2 چیزیں بیان کی، عن الفحشاء، پہلی چیز بیان کی فحاشی سے، بے حیائی سے، پہلی چیز یہ بیان کی، اور دوسرا فرمایا والمنکر، اللہ کی ہر نافرمانی سے،
کیا کہا قرآن نے؟ نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی سے روکتی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے روک دیتی ہے. یہ نماز ہے. اب یہاں یاد رکھ لیں، ہر شے کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. عمل کا بھی اثر ہوتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا، آگ ہے آگ. اب آگ کا اثر کیا ہے؟ لگ جائے تو جلا دیتی ہے، مرضی نہیں پوچھتی. آپ برف ہاتھ میں پکڑیں، برف، تو اب برف آپ پکڑ لیں ہاتھ میں تو وہ پوچھتی ہے ابھی بڑی سردی کا موسم ہے تو لہٰذا ہاتھ ٹھنڈا کروں کہ نہ کروں؟ نہیں. بھئی اس کا اثر ہے، اگر ہاتھ میں آئے گی ٹھنڈک دے گی بس. اسی طرح ہر عمل کا اثر ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا نکتب، ہم لکھتے ہیں کیا؟ ما قدموا و آثارہم، سبحان اللہ. جو وہ عمل کرتے ہیں ان کے عمل بھی لکھتے ہیں، اور ہر عمل کا جو اثر ہوتا ہے وہ اثر بھی لکھتے ہیں. تو ہر شے کا اثر ہوتا ہے. تو پتہ چلا جب ہر عمل کا بھی اثر ہے تو نماز کا بھی ایک اثر ہے، نماز کی بھی ایک تاثیر ہے. اور وہ کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء. جب بندہ نمازی بنے، کون سا؟ وہ نمازی جو رب نمازی بنانا چاہتا ہے، اور وہ نماز پڑھے جو مصطفیٰ پڑھانے آئے تھے. اگر وہ نماز پڑھی جائے تو قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ نماز ادا ہو تو جیسے آگ لگے تو جلاتی ہے، سبحان اللہ. چھوڑتی کچھ نہیں. قرآن کہتے ہیں نماز ادا ہو تو نمازی کے اندر بے حیائی کا عنصر نہیں چھوڑتی. اس کی نگاہ میں طہارت آتی ہے، اس کی سوچوں میں طہارت آتی ہے، اس کے باطن میں طہارت آتی ہے. اور بے حیائی کی ہر شے اگر نماز ادا ہو تو نمازی میں بے حیائی نہیں چھوڑتی. یہ قرآن کہہ رہا ہے ایک چیز. اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ وَتَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتی. اب اللہ کی نافرمانی جھوٹ ہے، اللہ کی نافرمانی میں دھوکہ ہے، اللہ کی نافرمانی میں بے حیائی ہے، اسے الگ بیان کر دیا. اللہ کی نافرمانی میں حرام خوری ہے، اللہ کی نافرمانی میں بغض عناد ہے، اللہ کی نافرمانی میں گالی گلوچ ہے، تعصب ہے، رشوت ہے، سود خوری ہے. یہ سب اللہ کی نافرمانیاں ہیں. قرآن کہتا ہے، کون سا قرآن؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ قرآن کہ جس کے بیان میں شک کرنے سے بھی ایمان نہیں رہتا. یعنی اس کی آیت کو جھٹلانا تو ایک بات ہو گئی، اگر آیت میں شک بھی کریں گے تو ایمان نہیں بچتا. وہ قرآن کہتا ہے اگر نماز ادا ہو جائے، سبحان اللہ. دیکھیں نا کہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، تو شور مچانے سے تو نہیں لگتی جی. بابا آگ لگے تو شور کی ضرورت نہیں، وہ خود بتا دیتی ہے میں لگ گئی ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ شور کی کون سی ضرورت ہوئی؟ تو اسی طرح نماز میں بڑا نمازی ہوں، بڑا نمازی ہوں، شور کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. نماز ہو تو دو باتیں نہیں رہتی. کیا؟ بے حیائی نہیں رہتی. نماز ہو تو اللہ کی نافرمانی نہیں رہتی. اللہ کی نافرمانی نہیں رہتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے کون کہہ رہا ہے؟ اب بتائیں ماشاء اللہ استغفر اللہ، قرآن سچا ہے یا سچا ہے؟ اگر قرآن سچا ہے تو پھر دو باتوں میں سے ایک بات تو ماننی پڑے گی. معاذ اللہ قرآن کہتا ہے کہ نماز ہو تو بے حیائی نہیں رہتی اور نافرمانی نہیں رہتی. یہ قرآن کا بیان ہو گیا. اب اگر پھر دو باتیں ہو گئی نا، یا تو معاذ اللہ قرآن سچا نہیں، اور ایسا سوچنا بھی کفر ہے. اگر قرآن سچا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھیں اور نگاہ میں طہارت بھی نہ آئے،
نماز بھی پڑھیں اور سوچوں میں طہارت بھی نہ آئے، نماز بھی پڑھیں اور دلوں سے بغض نہ جائے، نماز بھی پڑھیں زبان جھوٹ سے پاک نہ ہو، نماز بھی پڑھیں دھوکہ نہ جائے، نماز بھی پڑھیں حرام خوری نہ جائے، نماز بھی پڑھیں اور نماز پڑھتے پڑھتے عمر بیت گئی مگر کوئی چیز بھی نہیں گئی، کوئی شے بھی نہیں گئی، تو پھر معاذ اللہ یا یہ کہہ دیں استغفر اللہ اللہ معاف کرے کہ قرآن سچا نہیں؟ تو قرآن سچا ہے، پھر یہ پڑھنا ماننا پڑے گا کہ نماز کبھی پڑھی نہیں ہے تو کچھ اوٹ کا بیٹھک لگائی ہوئی ہے بس، وہ نماز ہی نہیں پڑھی جو نماز مصطفیٰ پڑھانے آئے تھے، کیونکہ اس نماز کا اثر ہے، اس نماز کا اثر ہے، اور وہ اثر کیا ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو نمازی بے حیا نہیں رہتا، اس کی سوچیں، اس کے خیالات، اس کے تصورات، اس کی نگاہ پاکیزہ مطہر ہو جاتی، اور اگر نمازی ہو جائے تو اس کی زندگی میں نافرمانی نہیں رہتی، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتی۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ پھر یہ جو ہم نماز شروع کی، اب قربان جائیں آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، اور یہاں یہ حال ہے کہ نماز اس وقت شروع کی جب چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، نماز پڑھتے پڑھتے کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، اور پڑھتے پڑھتے داڑھی آئی، کالی ہو گئی، سفید ہو گئی، ارے معراج تو دور کی بات، کبھی آنکھ نے کبھی کوئی نظارہ نہ کیا، سمن بکمن عمیٌ، آنکھ اندھی ہے، کان بہرے کے بہرے ہیں، زبان گونگی ہے، نہ حق زبان پہ جاری ہوا، نہ کانوں نے حق کی آواز سنی، نہ آنکھوں نے کبھی نظارہ دیکھا، پھر بھی نماز۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ اے علی، جس رب کی نماز پڑھتے ہو کبھی دیکھا ہے؟ آئے آئے آئے، کبھی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو ولایت جلال میں آ گئی، فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، علی ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک رب کا نظارہ نہ ہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مولا علی پاک۔ تو نماز تو معراج کرواتی ہے، یہ کیسی نماز ہے؟ یہ کیسی نماز ہے؟ پڑھتے پڑھتے داڑھی سفید ہو گئی اور اندھے کا اندھا، پڑھتے پڑھتے داڑھی سفید ہو گئی اور الست بربکم قالوا بلی کی صدائی کبھی نہیں سنی، اور پڑھتے پڑھتے عمر بیت گئی، حق بیان نہیں کرنا آیا، حق بولنا نہیں آیا، حق ہوتا کیا ہے سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اب بات سمجھ گئے؟ اب سوال پیدا ہوا کہ وہ نماز ہے کون سی، اور یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ وہ نماز ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ پڑھانے آئے تھے، کیونکہ اس نماز کا اثر ہے اور اس میں نہ کوئی تاثیر ہے۔ اس میں تاثیر کیا ہونی ہے؟ ارے آقا فرمائے نماز دین کا ستون ہے، نماز ہو تو معاشرے میں مصطفیٰ کے دین کو استحکام ملتا ہے، آقا کے دین کو احیاء ملتا ہے، غلبہ ملتا ہے۔ یہ کیسی نماز ہے کہ پڑھتے پڑھتے عمر بیت گئی، ارے معاشرے کے اندر دین کے غلبے کا اور احیاء کا پیدا ہونا یا دین کا ستون بننا تو دور کی بات ہے، گھر کی چار دیواری میں اپنی اولاد تک ہی منتقل نہیں ہوئی، اپنی گھر کی چار دیواری میں دین نہیں آیا، بیوی ہے اسے کچھ خبر نہیں، بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں دین وہاں تک نہیں پہنچا، یہ کیسی نماز ہوئی؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی ساری؟ تو آئیے اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نماز ہے کون سی اور وہ نماز پڑھتے کیسے ہیں۔
وہ نماز پڑھتے کیسے ہیں کہ ادھر سجدہ ہو ادھر پردے اٹھ جائیں. ہائے ہائے ہائے. ادھر سجدہ ہو ادھر پردے اٹھ جائیں. ادھر قربان جائیں ادھر سجدہ ہو اور ادھر گنبد خضرا کا نظارہ ہو. وہ کیسے ملتی ہے؟ اس کے لیے پھر شرائط ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ شرائط ہے. اب یہاں ایک بات یاد رکھ لیں، ہر ایک چیز کا ظاہر بھی ہے اور ہر ایک چیز کا باطن بھی ہے. ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. ظاہر اسے کہتے ہیں جو آنکھ سے نظر آئے، اسے کہتے ہیں ظاہر. اور جو آنکھ سے نظر نہ آئے مگر ہو، نظر نہ آئے مگر ہو، اسے کہتے ہیں باطن. اب یہاں یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہر جگہ، چاہے انسان ہو یا رب ذوالجلال کی ذات ہو، دنیا ہو یا آخرت ہو، ہر جگہ قیمت اور فضیلت اور عظمت باطن کی ہے. قیمت کس کی ہے؟ باطن کی ہے. اب میں 2-3 مثالوں سے سمجھا دیتا ہوں بات. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں گلاب کا پھول پھولوں کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہوگی بات. اب ایک ہے اس کا ظاہر، وہ جو پتیاں نظر آتی ہیں آپ کو، خوبصورت نظر آتا ہے گلابی نرم پتیاں، ایک ہے وہ ظاہر. ایک ہے آپ اس کو اپنے ناک کے پاس جا کے سونگھتے ہیں تو آپ کا دماغ تازہ ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ خوشبو. وہ کیا ہے؟ خوشبو. نظر آتی ہے؟ جی نہیں نظر آتی. اب بتائیں، گلاب کو گلاب پھولوں کا بادشاہ اس کے ظاہری وجود نے بنایا جو نظر آتا ہے، یا اس خوشبو نے بنایا جو اس کے اندر سمائی ہوتی ہے؟ خوشبو نے بنایا. ٹھیک ہوگی بات. اب آئیں، آج کل بازار میں آپ کو، بلکہ خواتین گھروں میں کپڑے کے پھول بنا لیتی ہیں. بازار میں آپ کو کاغذ کے، نائلون کے مل جاتے ہیں، گلدستے بنے مل جاتے ہیں. آپ اس کو گھر میں ڈیکوریٹ کرتے ہیں، آپ محافل میلاد کرتے ہیں بڑی بڑی، تو اس کے ساتھ پھر اس کو سٹیج کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب بتائیں کہ وہ کپڑے کا پھول ہو جو اس جیسا ہو، کیا ہو؟ اس جیسا ہو، کیا وہ کمرہ مہکا دے گا؟ سجا ضرور دے گا، مگر مہکانے کے لیے ضروری ہے اندر خوشبو ہو. اندر کیا ہو؟ بس اتنی بات اگر سمجھ آ گئی ہے تو سن لو، ہم اسلام کے ڈیکوریشن پیس بن گئے.